السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے رسائل و مسائل، اور اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوالات کیے جاتے تھے لوگوں کی طرف سے، جو ترجمان القرآن میں بھی شائع کیے جاتے تھے، وہ آج ہم آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سوال ترجمان القرآن میں 1952 سپٹمبر میں شائع بھی کیا گیا، جب کسی نے سوال پوچھا تو اس کا جواب یہ سوال ہے کہ عورت کے محرم کے بغیر حج پر جانے کے بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ برائے کرم مختلف مذاہب کی تفصیل سے آگاہ فرمائیں، اور یہ بھی بتائیں، مولانا مودودی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک کون سا مسلک جو ہے وہ ترجیح والا ہے۔ تو مولانا نے کیا جواب دیا؟ سوال نمبر 190 ہے، اس کا جواب دیا کہ عورت کے بلا محرم حج کرنے کا مسئلہ مختلف ہے۔ اس معاملے میں 4 مسلک پائے جاتے ہیں، جنہیں مختصراً یہاں میں بیان کیے دیتا ہوں۔ پہلا مسلک، عورت کو کسی حال میں شوہر یا محرم کے بغیر حج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسلک ابراہیم نخعی، طاؤس، حسن بصری سے منقول ہے، اور حنبلی مذہب کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ دوسرا مذہب، اگر حج کا سفر 3 شبانہ روز سے کم ہو تو عورت بلا محرم سفر جا سکتی ہے، لیکن اگر 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر ہو تو شوہر یا محرم کے بغیر عورت حج پر نہیں جا سکتی۔ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کا بھی یہی مذہب ہے۔ تیسرا مذہب یا مسلک کیا ہے؟ جو عورت شوہر یا محرم نہ رکھتی ہو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہے جن کی اخلاقی حالت قابل اطمینان ہو۔ یہ ابن سیرین، عطا، زہری، قتادہ، اوزاعی کا مسلک ہے، اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام شافعی نے قابل اطمینان رفیقوں کی مزید تشریح اس طرح کی ہے: اگر چند عورتیں بھروسے کے قابل ہوں اور وہ اپنے محرموں کے ساتھ جا رہی ہوں تو ایک عورت جو کہ ایک بے شوہر اور بے محرم عورت ان کے ساتھ جا سکتی ہے، البتہ صرف ایک عورت کے ساتھ اسے نہ جانا چاہیے، یعنی اگر ایک ہی عورت جا رہی ہے اس کے ساتھ دوسری عورت، اس طرح نہیں۔ اچھا جی، چوتھا مسلک یا مذہب کیا بیان ہوا؟ چوتھا مسلک یہ ہے کہ ان سب کے خلاف ابن حزم ظاہری کا مسلک یہ ہے کہ بے محرم عورت کو تنہا ہی حج کے لیے جانا چاہیے۔ اگر وہ شوہر رکھتی ہو اور وہ اسے نہ لے جائے تو شوہر گناہ گار ہوگا، مگر عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے بغیر حج کو چلی جائے۔ اور آگے مولانا مودودی نے آخر میں کیا فرمایا؟ جو سوال تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے پرسنل اس بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں: میں ان 4 مسالک میں سے تیسرے مسلک کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک دینی فریضے کو ادا کرنے کی گنجائش بھی ہے اور اس فتنے کا احتمال بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث میں عورت کے بلا محرم سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ ترجمان القرآن 1952 میں یہ بات شائع کی گئی۔ یعنی مولانا مودودی کا جو اپنا خود کا مسلک یا منہج ہے اس حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عورت شوہر یا محرم نہ رکھتی ہو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہے جن کی اخلاقی حالت قابل اطمینان ہو، اور یہ اس مسلک کو، اور یہ بھی کہا کہ چند عورتیں اگر بھروسے کے قابل ہیں جو اپنے محرموں کے ساتھ جا رہی ہوں تو وہ عورت ان کے ساتھ جا سکتی ہے جن عورتوں کے اوپر اس کو بھروسہ ہے، لیکن تنہا نہیں عورت جا سکتی، یا پھر ایک ہی کوئی جاننے والی عورت اکیلی وہ بھی ہو، اور دونوں ایک دوسرے کا محرم نہیں بن سکتی، جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی دلیلیں اکثر نکالی ہیں۔ تو مولانا مودودی نے اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ بہرحال ہمیں آج کے دور میں دیکھنا ہی چاہیے کہ جس طرح کے حالات ہیں اس حوالے سے عورت کا محرم کے ساتھ ہی سفر کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ حج کا سفر جو آج کل بھی 10-12 دن لگ جاتے ہیں، کم سے کم چھوٹے شارٹ حج میں بھی ہفتہ لگ جاتا ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے شریعت کا اصول وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہوا ہے کہ 3 دن کی قید لگائی ہوئی ہے محرم کے بغیر سفر کرنے کے اوپر۔ تو اس حوالے سے مسلمان امت کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی عورت حج پہ جانا چاہتی ہے اس کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر اس کا محرم نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی تو وہ کیا مسلک یا کیا مذہب اختیار کر کے حج پہ اکیلی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔